آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی 3 قبروں کا عجیب قصہ۔ یہ 3 قبروں کی عجیب داستان ہے۔ حضرت صدقہ بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھیں اور ان میں سے ہر ایک پر ایک شعر لکھا تھا۔ پہلی قبر پہ لکھا تھا، زندگی سے وہ شخص کیسے لطف حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس کی بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا، اور جو بھلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پہ لکھا تھا، کیا لذت پائے گا وہ آدمی جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک آئے گی اور اس کی تمام بڑائی موت چھین لے گی اور اس گھر میں ملائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پہ لکھا تھا، کیسے مزے لے گا وہ آدمی جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ وہ سیدھا ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اس سے کہا، میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا، کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، ان کا قصہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا۔ میں نے کہا، آپ ان کا قصہ سنائیے۔ اس نے کہا، یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بہت بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہری لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا بھائی ایک عبادت گزار آدمی تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت جب قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہا، اے میرے بھائی، آپ کو کچھ نصیحت کرنی ہے تو وصیت کر دیجئے۔ اس عابد آدمی نے کہا، کیا وصیت کروں؟ اللہ کی قسم، میرا کوئی مال نہیں کہ میں وصیت کروں، نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کے لینے کی وصیت کروں۔ میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لٹنے کا مجھے اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں سے جو چاہو تو کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس عبادت گزار آدمی نے اپنا رخ پھیر دیا۔ دوسرے بھائی نے، جو کہ تاجر تھا، اس نے کہا، میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید کہ تیرے دل میں کسی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں سے جو چاہے حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ عبادت گزار بھائی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لینا چاہتا ہوں جس سے تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس عبادت گزار بھائی نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین پر دفن کر دینا اور میری قبر کے کتبے پر لکھ دینا کہ زندگی سے وہ آدمی کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر لینا تو روزانہ میری قبر پر آیا کرنا، شاید کہ تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ چنانچہ اس کے بھائیوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا۔ اس کا عہدیدار بھائی روزانہ اپنے لشکر کے ساتھ قبر پر آتا، ان اشعار کو پڑھتا اور روتا جاتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو وہ لشکر کے ساتھ حسب معمول اپنے بھائی کی قبر پر آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا
تو اس نے قبر میں سے دھڑام کی آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل خوف سے پھٹ جاتا۔ چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب رات ہوئی وہ سویا تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز آئی تھی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، وہ ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ آدمی صبح غمزدہ اٹھا، اپنے دوسرے بھائی اور دوسرے قریبی لوگوں کو بلایا اور کہا، میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی نے جو اس کی قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے عمارت چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جہاں چاہے چلا جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا رہا، یہاں تک کہ اس کی موت قریب آئی، اور وہ چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا، اے میرے بھائی، کوئی وصیت کرنی ہے تو کر دو۔ اس نے کہا، میں کیا وصیت کروں؟ میرے پاس تو کوئی مال نہیں جس کی میں وصیت کروں، لیکن ایک وعدہ کرو، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا، اور میری قبر پہ لکھ دینا، کیسے لذت پائے گا وہ آدمی جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آئے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کے اس قبر میں اس کو ٹھہرائے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ اے میرے بھائی، پھر تم 3 دن تک میرے پاس روز آنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے۔ پھر وہ مر گیا اور اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اس کی قبر پر تیسرے دن آیا، دعا کی، رویا۔ پھر جب واپس جانے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کی قریب ہو گئی، اور وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، میں نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو میں اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا، کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، ملاقات تو بہت دور ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، خیریت سے ہوں۔ توبہ کتنی خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ میں نے کہا، دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا، وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس نے کہا، جس نے دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، بس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کر دی، یہاں تک کہ تجارت میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی جب موت قریب آئی تو اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کوئی وصیت کر دیجئے۔ اس کے باپ نے کہا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال نہیں جس کی وصیت کروں، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا، اور میری قبر پہ یہ شعر لکھ دینا کہ کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ آدمی جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے، اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب تم یہ کام کر لو تو اس کے بعد 3 دن تک میری قبر پہ مسلسل آنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے قبر میں سے ایک آواز سنی،
آواز اتنی شدید تھی کہ جس سے اس نوجوان کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور اسے بخار چڑھ گیا۔ وہ گھر واپس گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آنے کے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے، بس تم اپنے سفر کی تیاری کرو اور کوچ کا بندوبست کرو۔ اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کر جیسا تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنی آخرت کے معاملے میں کوتاہی کی۔ نتیجہ، موت کے وقت ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر افسوس ملتے رہے۔ چنانچہ نہ تو ان کو افسوس نے فائدہ پہنچایا اور نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی نے۔ انہیں اس امتحان سے نجات دلائی جس کا وہ اپنے بادشاہ کی طرف سے قیامت کے دن سامنا کریں گے۔ اے میرے بیٹے، جلدی کرو، جلدی کرو، بس جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ جس بوڑھے نے وہ واقعہ سنایا تھا، اس نے بتایا کہ جس رات اس نوجوان نے وہ خواب دیکھا، صبح اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا، مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسی میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا اور لوگوں سے الوداع کہا۔ لوگوں نے اسے الوداع کہا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ جلدی کرنا، جلدی کرنا، جلدی کرنا۔ ان 3 دفعہ کہنے سے مراد 3 لمحے بھی ہو سکتے ہیں، 3 دن یا پھر 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان 3 دن تک صدقہ کرتا رہا۔ جب اس خواب کو تیسرا دن ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہا اور سلام کہا، اور پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں، کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک لوگ اس کی قبر پر دور دراز سے آتے اور دعا کرتے۔ میری محترم بہنوں اور بھائیوں، بے شک جو انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔